الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مرونة. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي عند فساد أمتي النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایز این آئیڈیل ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قرآن کا صاف اعلان ہے. دین کے اوپر اگر ہم چلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی چند چیزوں کو مان لینا اور چند چیزوں کو چھوڑ دینا، اس کا نام دین نہیں ہے. اگر کوئی شخص نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ رسول اللہ نے بتایا، اللہ نے بتایا، رمضان کے روزے اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کی تراویح اس لیے پڑھتا ہے کہ رسول اللہ نے پڑھ کر کے بتایا، حج اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، تو دنیا تو اسے نمازی کہہ دے گی، دنیا اسے حاجی اور بڑے الحاج کے نام سے پکار لے گی، دنیا اسے بڑا روزے دار سمجھے گی، کہے گی، دنیا اسے بڑا نمازی سمجھے گی، کہے گی. اس کے تقوی کے چرچے تو عوام الناس میں ہوں گے، پبلک کے اندر ہوں گے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ شخص پورے طور پر دین پر چلنے والا شمار نہیں کیا جائے گا. صرف ان چند عبادات کا نام اللہ رب العزت نے دین نہیں رکھا ہے. جہاں نماز دین کا حصہ ہے، روزہ دین کا حصہ ہے، اسی طرح اور بھی بہت سی عبادات ہیں جو دین کے حصوں کے اندر آتی ہیں، دین کے اہم ارکان ہیں. بنیادی طور پر اسلام کے 5 ارکان ہیں، یہی صرف انہی پر چلنا دین نہیں ہوتا ہے. قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے خطاب مومنین سے فرمایا ہے کہ تم اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو. یہاں پہ اللہ نے یا ایھا الناس نہیں کہا، اے انسانوں نہیں کہا، اے یہودیوں نہیں کہا، اے مشرکوں نہیں کہا، اے عیسائیوں نہیں کہا، اے مجوسیوں نہیں کہا، اے پارسیوں نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کرتے ہو، ایمان کے دعوے داروں، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. چند وقتوں کے اندر چند وقتوں کی نمازیں پڑھ کر، چند دنوں کے روزے رکھ کر، زندگی میں ایک دفعہ حج کر کے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پکے سچے ٹھکے مسلمان ہیں تو یہ ہمارا اسلام نہیں، یہ مکمل دین نہیں ہے. دین کے اندر داخل ہونے کے لیے تمہیں اور بھی بہت سے کام ہیں جنہیں کرنا ہوگا، جنہیں انجام دینا ہوگا، اور بھی بہت سے اعمال ہیں جن کو تمہیں شریعت کے مطابق انجام دیے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اس موضوع کے لحاظ سے، اس موضوع کے اعتبار سے کہ ہمارے اعمال شریعت کے مطابق ہیں کہ نہیں اگر دیکھیں
اپنی معاشرت کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے کاروبار کو دیکھیں، اپنی تجارت کو دیکھیں، تو ان میں سے ہر ایک جز، ہر ایک معاشرہ ہو، معاملات ہوں، تجارت ہو، ہر ایک قضیہ جو ہے اس پر سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ان اہم قضیات میں، ان اہم عنوانات میں اور موضوعات میں ایک ان میں سب سے اہم ہے جسے ہم نکاح کے نام سے جانتے ہیں۔ آج بڑے سے بڑا نمازی، بڑے سے بڑا حاجی آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا، پبلک سوسائٹی کے اندر مل جائے گا، جس کی کبھی تہجد بھی فوت نہ ہوتی ہو، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تن من دھن کی قربانی دے دی ہے، لیکن جب اس سے نکاح کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ ابا جی، حاجی صاحب، آپ نے اپنے بچے کا نکاح کس انداز میں کیا؟ نمازیں تو آپ سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، اور نمازوں کے متعلق سب کو معلوم ہے کہ اگر شریعت کے مطابق کسی امام نے نماز نہیں پڑھائی تو مسجد میں ہلہ اور ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ غلطی کیوں کی۔ روزے کا جو اختتامی وقت ہے اس سے پہلے کسی نے پانی پی لیا تو شور ہو جاتا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا۔ حج کے اندر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم جنایت دیتے ہیں، دم ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نکاح جیسی عبادت کی جسے قرآن نے اللہ کی نشانی کہا ہے، جس طرح چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسی طرح نکاح کو، دو لوگوں کے ملنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتلایا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی تھی، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم میں سے ہی دو جوڑوں کو اس نے پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ نکاح اللہ کی نشانی کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے، غور کیجئے۔ جب ہم غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے لمحے بھر کے اندر، پل بھر میں دو ایسے لوگوں کو ایک کر دیا جن کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا، بات کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا حرام تھا۔ ایک نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا، دوسرے نے کہا کہ میں نے قبول کیا، دیٹس اٹ، نکاح ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے نکاح کو اپنی نشانیوں میں شمار فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی حدیثیں بیان فرمائی نکاح کی فضیلت پر، اس کی ضرورت اور اہمیت پر۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ نماز اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے، روزہ ایک رکن ہے، لیکن قرآن نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ نمازیں کس طرح پڑھنی۔ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، رکعتیں کتنی ہوں گی، کون سی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کس میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، کس میں فرض ہے، کس میں واجب ہے، کس میں تشہد ہے، قاعدہ اخیرہ میں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری تمام تفصیلات ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ روزہ اسلام کا اہم رکن ہے، لیکن کب تک روزہ رکھنا ہے، چاند کی رویت کا اعتبار کس طرح ہوگا، قرآن ہمیں نہیں بتاتا ہے۔ یہ ساری تفاصیل ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نکاح کی، جب بات آتی ہے شادی اور میرج کی، تو قرآن نے سورت کی صورتیں اتار دی اور پاروں کے پارے بھر دیے اس عنوان سے کہ یوں کرو اور اس طرح نہیں تو یوں کرو، اور تمہارے پاس یہ سولوشن ہے، یہ حل ہے، تمہارے پاس مال نہیں پھر بھی تم نکاح کرو، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ انکریج کیا گیا ہے، حوصلے کو بلند کیا گیا ہے نکاح کے حوالے سے۔ نکاح بڑی ہی اہم عبادت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن آج کا مسلمان، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ حاجی بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، جب بات آتی ہے نکاح کی اور شادی کی تو پھر رسموں میں اور رواجوں میں وہ گر جاتا ہے۔ رسمیں اور رواج اس کی جان نہیں چھوڑتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے بچی کی شادی کس طرح کی،
تو بھائی میں تو مجبور تھا، میں تو حالات کا مارا ہوا تھا، یہ جواب ملتا ہے۔ یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انسان آج اللہ کو اور اس کے رسول کو ناراض کرنا گوارا کر لیتا ہے۔ یوں تو بڑی بڑی دینداری کی باتیں کرتا ہوا نظر آئے گا، ممبروں پہ بیٹھ کر کے لمبی لمبی چھوڑے گا، لیکن جب بات آئے گی اپنے گھر کی تو نیوٹرل بن جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بارہ آپ نے بھی سنا ہوگا، جب ان کی بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھائی اسلام کے مطابق کرنا چاہیے، اسلام نے تو شادی کو سادی قرار دیا ہے۔ لیکن وہی مائیں اور ان کے والد جب اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے تو پھر ان کا رنگ بدلتا ہے، بالکل گرگٹ کی طرح، کہ بھائی اسلام گیا بھاڑ میں، شریعت گئی بھاڑ میں، جو رسم رواج چل رہا ہے، ہم نے اپنی بچی کی شادی میں اتنے روپے خرچ کیے تھے، اب ہم سارے جو ہے سود سمیت ہم واپس لیں گے۔ یہ کیسی فقیری ہے آپ سوچئے، جہیز کے نام پر، اور اسی طرح مہندی کا رسم، منگنی کی رسم، نہ جانے کون کون سی رسمیں ہم نے ایجاد کر دی ہیں، بلکہ اڈاپٹ کیا ہے دوسروں سے۔ اسلام نے تو ہمیں سمپل سٹی اور سادگی بتایا تھا۔ اسلام نے تو ہمیں یہاں تک کہا کہ تمہیں شادی کے لیے کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح عیسائیوں کے اندر آپ دیکھیں تو جب تک وہ چرچ نہ جائیں، گرجا گھر نہ جائیں، تب تک ان کا نکاح نہیں ہوتا ہے، ان کی شادی نہیں ہوتی۔ پہلے وہ جاتے ہیں، پوپ اور پادری جو ہوتا ہے ان کے ترلے کرتے ہیں، ان کی خوشامدیں کرتے ہیں، ان کو فیس ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ایک وقت متعین، وقت مقررہ پر انہیں بلاتا ہے، پھر جاتے ہیں، تب جا کر کے انہیں ان کی شادی ہوتی۔ اس کے برخلاف اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ شادی تم کرنا چاہتے ہو، لڑکا لڑکی ایک جگہ موجود ہوں، دو گواہ موجود ہوں، لڑکے نے کہا کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں، لڑکی نے کہا میں نے قبول کیا، بس دیٹس اٹ، نکاح ہو گیا۔ لیکن اس سادگی کو ہم نے کس طرح چینج کر دیا ہے، معاشرے کے دباؤ میں آ کر کے، اور جس کی وجہ سے جو اہل متمول ہیں، مالدار حضرات ہیں، ان کی تو شادیاں کسی نہ کسی طرح ہو جا رہی ہیں، اپنی بچیوں کی شادیاں وہ کر لے رہے ہیں۔ بیچ میں پسنے والا وہ غریب ہے جس کے گھر میں چار چار جوان بچیاں اپنے چوکھٹ پہ، اپنی دہلیز پہ بال سفید کر رہی ہیں۔ اگر تو وہ عزت دار ہیں تو اپنی عزت بچا لیتی ہیں، لیکن بہرحال نفس ہے، بہرحال خواہشات ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ نے خواہشات کو رکھا ہے، یہی تو آزمائش ہے انسان کی۔ کسی خواہشات کی بھیٹ چڑھ کر کے اگر کوئی عورت، اگر کوئی بچی بدکاری کا ارتکاب کر لیتی ہے، غیروں کے ہاتھ اس کی عزت تاراج ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، تو وہی دین کے ٹھیکیدار اور وہی سوسائٹی کے ٹھیکیدار، وہی مالدار حضرات کھڑے ہوتے ہیں اور 3-4 انچ زبان نکال کر کے قینچی کی طرح چلاتے ہیں کہ اس نے تو ہماری سوسائٹی کو، ہماری کمیونٹی کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ بدبختو تم اس وقت کہاں تھے جب وہ بیچاری بچی دہلیز پہ اپنی زندگی کی قربانی دے رہی تھی بغیر شادی شدہ؟ اگر تم اپنی بچی کی شادی میں 10 لاکھ اور 15 لاکھ خرچ کرنے کے بجائے تم یہ اعلان کر دیتے کہ ہماری بچی کی شادی کے ساتھ ہمارے اس علاقے میں، ہمارے اس گاؤں میں جو غریب بچیاں ہیں ان کی بھی شادیاں ہوں گی، تو تم سوچ نہیں سکتے ہو کہ کیا دعائیں ان بچیوں کی زبان سے اور دل سے نکلتی، ان بچیوں کے والدین کے دل سے کیا دعائیں نکلتی، ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ آج لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، شریعت کو بالائے طاق رکھا جاتا ہے، پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری بچی کی زندگی کامیاب بنے۔ جس کی ابتدا اور شروعات اور بگننگ خلاف شریعت امور اور کاموں سے ہو رہی ہے، اس کا انجام آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس کا انجام اچھا ہوگا؟ اس ماحول میں ڈھلنے کے بعد، اس رسم و رواج کی شکار ہونے کے بعد وہ لڑکی اچھی زندگی گزار پائے گی، کیسے آپ امیجن کر سکتے ہیں؟
سکون والی زندگی تو شریعت نے ہمیں سادگی کے اندر بتلایا ہے. جب تک ہم سادگی اختیار کریں گے تب تک ہماری زندگی سکون والی ہوگی. اور اگر سذاجت پسندی نہیں ہوگی، سادگی نہیں ہوگی، سکون ہمارے اندر نہیں آ سکتا. آج دیکھیں کہ جو مالدار حضرات ہیں لڑکیوں کی شادیوں میں دہیج کے دہیج انبار لگا دیتے ہیں. اور قربان جاؤں ان بھکمنگوں پر، فقیروں پر، بدبختوں پر، نئے اسٹائل کے فقیر جن کے سامنے فقیر بھی یہ کہیں یار یہ تو پیشہ ہمارا تھا لیکن اڈاپٹ انہوں نے کر لیا ہے. تو ہمیں جو ہے 10 دن کی ہاؤ ٹو آسک فار سم تھنگ ٹو دا پیپل 10 days پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس کرنا چاہیے کہ کس طرح لوگوں سے مانگا جائے. مانگنے کا بھی نیا انداز، نیا اسلوب، نیا طریقہ. بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہارے داماد کو ضرورت ہے، ہمیشہ آفس جانا ہوتا ہے، ابھی گاڑی نہیں ہے، بائک نہیں ہے اس کے پاس، میں مانگ نہیں رہا ہوں، میں مانگ نہیں رہی ہوں. عورتیں تو بہت آگے ہیں اس میں. بچے کی ضرورت ہے، گھر میں واشنگ مشین بھی نہیں ہے، اب جائے گی تو آپ کی بیٹی ہاتھ سے کپڑے دھوئے گی. فریج بھی نہیں ہے، گرمی دیکھ ہی رہے ہیں. یہ سارے مانگنے کے طریقے ہیں. اور ذرا سا شرم بھی نہیں آتی تھوڑی دیر کے لیے. آپ ذرا سوچیں اس لڑکی کے باپ پہ کیا گزرتی ہوگی. وہ تو مجبوری میں آ کر کے دیتا ہے، اللہ کے یہاں اسے اس کی تو معذرت قبول کر لی جائے گی. بھائی ہر لڑکی کا باپ چاہتا ہے کہ ہماری بچی کی زندگی اچھی گزرے. اگر میں ڈیمانڈ پورا نہیں کرتا ہوں تو کل کو دانے تشنے اسے برداشت کرنے ہوں گے. اس بنیاد پر فقہا نے بھی لکھا ہے کہ اگر شر کا اندیشہ ہو تو اس شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن لڑکے والوں کو سوچنا چاہیے گویا وہ لڑکا نہیں ہے، ایک پراپرٹی ہے جس کو وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اس کے بدلے میں جہیز لے رہے ہیں اور جہیز کے نام پہ پورا جہنم بھرتے ہیں. ایک نیا اسٹائل، نیا طریقہ بھی یہ بھی نکلا ہے کہ گھر لڑکے کی شادی کی عمر ہوئی، والد نے مکان بنا کر کے آدھا چھوڑ دیا. اب رشتہ لگ رہا ہے، بھائی لڑکے کا جو ہے گھر بن رہا ہے، اس گھر کی تکمیل کی ضرورت ہے. عمارت جو ہے غیر مکمل ہے، انکمپلیٹ ہے. اب لڑکی کا باپ کیا سوچتا ہے بیچارہ؟ وہ چاہتا ہے کہ ہماری بچی کی زندگی کسی طرح بن جائے. وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، خواہی مخواہی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مدد کرنی پڑتی ہے. یہ فقیری ہے، یہ نئے اسٹائل کے بھکمنگے ہیں اور انہوں نے معاشرے کو برباد کیا ہے. اور وہ کوئی دوسرے نہیں ہے، دوسری دنیا کے مخلوق نہیں ہے، ہم اور آپ ہی ہیں. آج ہماری بہنوں کی شادی ہو، بچیوں کی شادی ہو تو ہم اسلام کا نام اور علم بلند کرتے ہیں. لیکن جہاں بات آتی ہے ہماری اپنی شادی کی، ہمارے گھر میں مردوں کی شادی کی، اسلام پیچھے. گھنٹہ فرق نہیں پڑتا اگر میں ٹھیٹ زبان میں بولوں، بھاڑ میں جائے. بھائی معاشرے کو ہم رواج کو دیکھیں گے. اپنی بہن کی شادی میں ہم نے اتنے مال خرچ کیے، میں کیوں نہ لوں؟ اپنی بیٹی کی شادی میں ہم نے اتنے مال خرچ کیے، میں کیوں نہ لوں؟ یہ ہے یا نہیں ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اتنا کوٹیں گے یاد آ جائے گی. نانی بھی یاد آئے گی لیکن نانی بھی نہیں بچائے گی. جو کہاوت ہے وہ میں بول رہا ہوں. باپ کو دیکھیں، لاکھ 2 لاکھ روپے نقدی مانگ رہا. کس کے لیے؟ بچے کے لیے. زندگی بچے کی بنے گی، جہنم میں باپ جلے گا. چلیے قبول ہے تو اچھی بات ہے. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے، آج نہیں تو کل آپ دنیا سے چلے جائیں گے. اور جانے کے بعد جو آپ کی ٹھگائی ہونی ہے نا، آپ کے گھر والے بھی بچانے نہیں آئیں گے. یہ معاشرہ ہے، معاشرہ بالکل بگڑ کر رہ گیا ہے. اور ہم معاشرے کو الزام تو دے دیتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو اس سے ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں. ہماری چالاکی دیکھیے، اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں. ہم تو بھائی نرے معصوم ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں. یہ ہماری کیفیت ہے. سوچنے کی بات ہے. شادیوں میں جو رسمیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ڈیمانڈ ہوتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے، میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی کی شادی ہو، کسی کے بچے کی، اس بات کا خیال رکھے. اور نہیں رکھیں گے تو مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، میری ذمہ داری ہے کر دینا. اللہ تعالیٰ بہت ٹھکائی کریں گے آپ کی. اگر میں کرتا ہوں تو میری بھی ٹھکائی ہوگی. الگ الگ
طریقے سے ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ بھائی ہم 200 لوگ آئیں گے، 200 لوگوں کے کھانے کا انتظام اچھے طریقے سے کرنا ہوگا، اور اس میں 4-5 ڈشز ہوں گی، کئی طریقے کی کہ کھانے ہوں گے، پکوان ہوں گے۔ لڑکی کا باپ وہ تو بیچارہ مجبور ہے، وہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ لڑکی کی زندگی کا سوال ہے، وہ کرتا ہے بیچارہ۔ لوگ سود پر شادیاں کر رہے ہیں، سود لے کر، اتنا مشکل ہم نے نکاح کو بنا دیا۔ اب سوچئے صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، کھانے کے لیے نہیں ہے لیکن نکاح کر کے لے آ رہے ہیں سادگی کے ساتھ۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما، ان کا نکاح پڑھیے کس طرح نکاح ہوا۔ یہ ساری باتیں ہمارے لیے نمونہ ہے، صرف سننے کے لیے نہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے، لیکن ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں۔ لڑکے والوں کا ڈیمانڈ ہو گیا کہ بھائی 200 باراتی آئیں گے، باراتی آئے، لڑکی کے والد نے اچھا انتظام کیا اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق۔ اس کے بعد بھی جو بارات میں آتے ہیں لوگ، جن کو زندگی میں کبھی عزت نہیں ملتی ہے، وہ اس ایک چند گھنٹوں میں وہ عزت چاہتے ہیں، اٹینشن چاہتے ہیں کہ بھائی کھانا صحیح نہیں تھا، سالن صحیح نہیں بنا تھا، چاول ٹائٹ تھا، ایک سے ایک کیڑے نکالیں گے، عیب نکالتے ہیں۔ بدبخت تو تمہارے گھر میں کھانا نہیں تھا کیا؟ فقیروں، ایک وقت کے لیے اس طرح بدمعاشی کرنا اور لڑکی والوں کو پریشان کرنا، یہ کہاں کا رسم ہے، کہاں کا طریقہ ہے؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ رسم و رواج سے ہم اتنے لدے ہوئے ہیں، رسم و رواج کے ہم اتنے دباؤ میں ہیں کہ ہمیں ان ساری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈزنٹ میٹر ٹو اس، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور پھر الگ سے ڈیمانڈ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو لڑکی والے خود سے ہی غلطی کرتے ہیں۔ اس صورت میں پھر لڑکی والوں کی بھی پکڑ ہوگی، اگر انہوں نے فضول خرچی کی ہے تو پھر لڑکی والے بھی پکڑے جائیں گے۔ اگر تو مجبوراً انہیں کرنا پڑا ہے پھر تو اللہ معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ لیکن جانتے ہوئے بھی نوئنگلی اگر انہوں نے کیا ہے، لڑکی کا شامیانہ الگ، لڑکے کا شامیانہ الگ، فحاشی کے اڈے قائم ہوتے ہیں، اور جو کھانا کھلانے جا رہے ہیں لڑکیوں کے پاس، وہ سارے مستنڈے ہیں، نوجوان ہیں۔ سوچئے آپ نے شادی کا ماحول، آپ شادی کروا رہے ہیں اپنی بچی کی، یا پھر فحاشی کے اڈے کھلوا رہے ہیں؟ چلیے اگر معاشرے کے دباؤ میں لڑکی والوں کے ڈیمانڈ کے اوپر آپ نے، لڑکے والوں کے ڈیمانڈ کے اوپر آپ نے لڑکیوں کا شامیانہ الگ لگوا ہی دیا، تو آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کے اندر جو نگراں ہوں وہ خواتین ہوں، نئے کے اوباش نوجوان ہوں۔ وہ کھانا کم کھلاتے ہیں، لڑکیوں کو دیکھتے زیادہ ہیں، بد نظری زیادہ کرتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں حقیقت ہے، میں کوئی عجیب و غریب بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارا عالمیہ ہے۔ آج ہمارا مسلمان اپنی ہی بہنوں کو تاڑتا ہے، اپنی ہی بہنوں پر بری نظر ڈالتا ہے، جس کا اسے محافظ بننا چاہیے تھا، کھانا کھلانے کے بہانے وہاں پہنچ جا رہا۔ یہ ساری برائی ہمیں شادیوں کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور جہاں پہ ان ساری برائیوں کی پیدائش ہو رہی ہے، اس سے نتیجہ کیا منتج ہوگا؟ آپ غور کریں، اس ماحول میں ہونے والی شادی کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات سے، اس کی رحمت سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور امید بھی رکھنی چاہیے کہ انجام اچھا ہو۔ لیکن میرے دوستو، جس کی ابتدا برائی سے ہو، اس کا انجام کیسے بھلائی سے ہو سکتا؟ غور کرنے کی بات۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے بزرگ گزرے۔ آج تو ہم شادی بھی کرتے ہیں تو لڑکے کا اسٹیٹس دیکھیں گے کہ لڑکا کماتا کھاتا ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، دیکھنی چاہیے، ضروری بھی ہے۔ لڑکے کا بزنس کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، ساری چیزیں دیکھیں گے، لیکن دینداری کی طرف خیال بھی نہیں جاتا ہے۔ چرچا تو چھوڑیے، لڑکا نمازی ہے کہ نہیں کبھی پوچھتے بھی نہیں ہم۔ لڑکی کو کلمہ یاد ہے یا نہیں، نبی کا نام یاد ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پوچھتے بھی نہیں۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ لڑکا ایجوکیٹڈ ہے،
اور اکنامکلی اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے معاشی طور پر، اور پھر بعد میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ بھائی کبھی کبھی لڑکا جو ہے شراب بھی پی لیتا ہے، ہاں چلو کوئی بات نہیں، وہ دھیرے دھیرے چھوٹ جائے، کمپرومائزنگ اسٹیٹمنٹ ہم دینا شروع کر دیں۔ افسوس کی بات ہے، لڑکا نماز نہیں پڑھتا، ہاں وہ شروع ہو جائے گا، جب عمر بڑھے گی نا تب نماز بھی شروع کر دے گا۔ تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کا آخری ٹکڑا میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، عورت کی جو شادی ہوتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، مال کی وجہ سے ہوتی ہے، حسب نسب کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دینداری کو ترجیح دو۔ اور یہ حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے اندر بھی یہ دیکھنی چاہیے، لیکن ان ساری باتوں سے ہم روگردانی اور چشم پوشی کرتے ہیں، ہمیں ان باتوں کی فکر ہی نہیں، ان باتوں کا خیال ہی نہیں۔ آپ سوچیں کہ انجام کیا ہوگا ایسی شادیوں کا؟ اور پھر لڑکی والے جو ہیں سالوں سال 10 اور 20 سال پہلے سے پلاننگ کر رہے ہیں شادی کی، مجبور ہیں بیچارے معاشرے کے دباؤ میں آ کر کے، وہ کیا کریں؟ ایک دن آئے باراتی، کھائے، صبح میں ساروں کا پیٹ خراب، کیونکہ مال مفت دلے بے رہا، اب سب پیٹ پکڑ کے باتھ روم کے آگے لائن لگے گی، بیچارے کھا کر کے تو چلے گئے، دوسرے دن ان کو پتا بھی نہیں کہ ہم کس کی شادی میں گئے تھے، کس کی بارات گئے تھے، لیکن پھر اس کی زندگی گزر جاتی ہے اس قرضے کو میٹھا کرنے میں، قرضے کو ادا کرنے میں۔ تو کیوں ہم اپنے معاشرے پر بوجھ بن رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے اس میں میں جتنا قصوروار ہوں، جتنا قصوروار آپ ہیں اتنا ہی قصوروار میں بھی ہوں، چونکہ معاشرہ ہم سے ہے، ہم معاشرے سے نہیں۔ اپنے آپ کو ایکسکلوڈ مت کیجیے۔ ایک جگہ ایک مولانا صاحب نے تقریر کی اور آخر میں کہا کہ بھائی تمام کے تمام لوگ ارادہ کرو کہ بغیر جہیز کے، بغیر رسم و رواج کے تم شادی کرو گے، اور پھر سب سے کہا کہ ہاتھ اٹھاتے ہو، تو بہت سے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، معلوم ہوا کہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا وہ سارے شادی شدہ تھے۔ تو ایسا نہیں، جن کی شادیاں ہو چکی تو وہ ہو چکی، لیکن میں ملتمس اور مستدعی اور گزارش ان لوگوں سے کر رہا ہوں، ان نوجوانوں سے کر رہا ہوں جن کی شادیاں ابھی ہونی ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان بچے خود ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں گاڑی چاہیے، ہمیں گھر بنانا ہے، کچھ پیسے مزید چاہیے۔ اور بعض دفعہ بچے تو بیچارے شریف ہوتے ہیں، لیکن جو ان کے گارڈین ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے طرف سے ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ بری ہے میرے دوست۔ ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ہمیں نکاح کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے مبارک اور بابرکت نکاح، جس کی زندگی بابرکت ہوگی، وہ نکاح کون سا ہے؟ ایسرہ مؤونہ، جس میں خرچہ کم سے کم ہو۔ اب آپ کے اوپر میں یہ بات چھوڑتا ہوں کہ آپ رسول اللہ کی بات کو صحیح مانیں اور مانتے ہوئے نکاح میں کم خرچ کر کے اپنے بچوں کی شادی یا اپنی شادی کریں، یا پھر رسول اللہ کے فرمان کو عملی طور پر غلط مانتے ہوئے رسم و رواج کے دباؤ میں آ کر کے جس طرح کی شادی چل رہی ہے اسی طرح کی۔ یہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نکاح کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھی سنت سے فارغ ہو۔